تو یہ محرم کا مہینہ اس لیے بھی ایک اہمیت کا حامل ہے کہ ہماری تقویم کا پہلا مہینہ ہے اور یہ حرمت والا مہینہ. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر. اللہ تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے اور یہ تعداد اس دن سے چل رہی ہے جس دن سے آسمان اور زمین بنائے گئے. روز اول ہی سے یہ تعداد جاری و ساری ہے. سورج نکلتا ہے، غروب ہوتا ہے، چاند کی منازل اس وقت سے یہ چل رہا ہے، آج تک جاری اور قائم اور قیامت تک رہے گا. اور اس دوران ایک سیکنڈ کی تقدیم یا تاخیر نہیں ہوگی. منہا 4 حرم. ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. اور ذالک الدین القیم، یہ دین قیم، بڑا مضبوط دین ہے. اگر تم ان حرمت والے مہینوں کی حرمت کو سمجھو، جب اللہ تعالیٰ نے ان 4 مہینوں کو محترم قرار دیا ہے، یہ حرمات اللہ ہیں، یہ مہینے شاعر اللہ ہیں. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو لوگ اللہ کے شاعر کا احترام کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، یہ تعظیم ان کے دلوں کے تقوی کی علامت ہے. تو محرم ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے. ٹوٹل 4 مہینے، 3 مہینے پیدر پہ ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور ایک مہینہ الگ ہے رجب، جمادہ ثانیہ اور شعبان کے درمیان. ان مہینوں کو حرمت والا سمجھو، ان کی تعظیم کرو. تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی تعظیم کا احساس کرتے ہوئے ان مہینوں میں خوب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. ان کی حرمت کو پامال نہ کرو، معنی گناہوں کا ارتکاب نہ کرو. اور یاد رکھو محرم کا مہینہ ان 4 میں سب سے زیادہ تعظیم کے قابل، تعظیم کے مستحق، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو خبر دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث کے ذریعے وہ خبر ہم تک پہنچائی کہ محرم جو ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، افضل الصیام بعد رمضان صیام شہر اللہ المحرم. رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے. یہاں 2 چیزیں بڑی صراحت سے معلوم ہوتی ہیں. ایک، محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ، سارے مہینے اللہ کے ہیں، مگر اس کو ایک خاص شرف حاصل ہے کہ جس کو خاص طور پہ شہر اللہ کہا گیا، جس میں یہ نقطہ پوشیدہ ہے کہ یہ مہینہ زیادہ تعظیم کے مستحق ہے، اس کا زیادہ احترام کیا جائے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص طور پہ اپنا مہینہ قرار دیا، شہر اللہ کہا گیا، تو اس کی زیادہ تعظیم کی جائے اور اس تعظیم کی نیت سے زیادہ نیکیاں کی جائیں، اور یہ کوشش کی جائے کہ اس کی حرمت کو پامال نہ کیا جائے. پامال کرنے سے مراد یہ کوئی گناہ نہ کیا جائے اور کسی معصیت کا ارتکاب نہ کیا جائے، جس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ مکہ مکرمہ حرمت والا شہر ہے. اب مکہ مکرمہ اور بیت اللہ تعظیم کے مستحق ہے، تو کیا آپ سفر حج پر جائیں اور بیت اللہ میں، خانہ کعبہ میں، مکہ مکرمہ کی سرزمین پر گناہوں کا سوچ سکتے ہیں؟ نہیں، یہ حرمت والا شہر ہے.
تو حرمت والا مہینہ بھی خصوصی تعظیم کے مستحق ہے. اس مہینے کسی معصیت کا ارتکاب انتہائی ظلم ہوگا جو قیامت کی تاریکیوں اور اندھیروں میں تبدیل ہو جائے گا. تو یہ اس محرم کی ایک شرعی حیثیت ہے. حرمت والا مہینہ ہے اور خاص طور پہ شہر اللہ ہے، تو یہ زیادہ تعظیم کے قابل اور تعظیم کے مستحق ہے. اس میں چن چن کر نیکیاں کی جائیں اور گناہوں سے مکمل اجتناب کیا جائے. اور پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیکی کا تعین بھی کر دیا. فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کا روزہ. یہ اللہ رب العزت کی خصوصی رحمت اور اس کا فضل ہے. اسے معلوم ہے کہ جنت کا سودا بہت مہنگا ہے. الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، خبردار اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے. لموضع صوت فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا، جنت کی ایک بالشت کی جگہ پوری دنیا سے قیمتی ہے. اس کو کیسے کما سکو گے تم؟ عمریں تمہاری 60-70 سالہ ہیں. اس چھوٹی سی عمر میں اتنا بڑا سودا کیسے خرید سکو گے؟ یہ اس کی خصوصی رحمت ہے کہ اس نے بعض دن ایسے عطا فرما دیے کہ جن دنوں کی نیکیاں بڑی عظیم الشان ہیں. چنانچہ محرم کی نیکیاں اگر آپ کے دل میں نیت ہو شہر محرم کی تعظیم کا، یہ اللہ کے شاعر میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کی حرمات میں سے ہے، میں اس کی خصوصی تعظیم کروں اور چن چن کر نیکیاں کروں، تو اس نیت کے تحت یہ نیکیاں بڑی معتبر ہوں گی اور بڑی قابل قدر ہوں گی. مگر ایک دن کی نیکی ایسی ہے جس کی عظمت اس کا کوئی شمار ہی نہیں. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ صوم یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیہ. محرم کی 10 تاریخ کا روزہ یوم عاشوراء کا. یوم عاشور کسے کہتے ہیں؟ یہ عاشور عربی کا لفظ ہے، یہ عشر سے ماخوذ ہے. عشر کا معنی 10. ہر مہینے کی 10 تاریخ کو یوم عاشور کہا جا سکتا ہے. جیسے یوم تاسوع ہر مہینے کی 9 تاریخ کو تاسوع 9 سے ماخوذ ہے اور 9 کے معنی. تو محرم کا یوم عاشور جو ہے فرمایا کہ یہ ایک روزہ گزشتہ سال کے سارے گناہوں کا کفارہ ہے. ایک دن کا روزہ، اتنا اس کا اجر ہے. تو آپ کہیں گے نیکی کا اجر تو محدود ہے. ہم نے لامحدود کہا ہے. ہاں، 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، جبکہ ذوالحج کی 9 تاریخ یوم عرفہ کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ. لیکن کیا بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشور کے روزے کو رمضان کے بعد سب سے افضل کہا. مانا یہ روزہ یوم عرفہ کے روزے سے بھی افضل ہے. یوم عرفہ میں ثواب کی تحدید ہے، 2 سال کے گناہوں کا کفارہ. لیکن یوم عاشور اس کے ایک اجر کی تحدید موجود ہے، 1 سال کے گناہوں کا کفارہ. لیکن اس کے بعد اور کیا کیا حاصل ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے کیا کیا انعامات ہوں گے، کیا کیا نعمتوں کی بارش ہوگی، کیا کیا رحمتیں برسیں گی، مادی اور معنوی، ان کا کوئی ذکر ہی نہیں. جب ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ یوم عاشور کا روزہ محرم کا، تو یقیناً یہ روزہ 1 سال کے گناہوں کو کفارہ بھی ہے اور ساتھ ساتھ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے احسانات، انعامات اور اس کی رحمتوں کے حصول کا موجب بھی ہے، جن کا ہم تصور نہیں کر سکتے، جن کو ہم شمار نہیں کر سکتے.
ہاں یوم عاشور کے ساتھ ساتھ 9 محرم کو روزہ بھی شامل کر لیجیے، اور اگر 9 کو نہ رکھ سکیں تو 10 کے بعد 11 کا 10 کا رکھنا ضرور، کیونکہ 10 تاریخ کے روزے کی فضیلت اللہ کے پیغمبر نے بیان کی ہے. جو آپ کی طرف سے خبر، اور خبر منسوخ نہیں ہوتی، حکم منسوخ ہو سکتا ہے. نمازیں اللہ نے 50 فرض کی اور منسوخ کرتے کرتے 5 کر دی، حکم منسوخ ہو سکتا ہے، خبر منسوخ نہیں ہو سکتی. اگر خبر کا نسخ مان لیا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کے علم پر الزام اور طعن ہے. اللہ تعالیٰ کے علم کی توہین ہے کہ وہ اللہ کو معلوم نہیں تھا، وہ خبر جھوٹی تھی، خبر منسوخ نہیں ہو سکتی. 10 کا روزہ ہے ہی ہے، کچھ لوگ اس کو منسوخ تصور کرتے ہیں، لیکن نہیں، یہ خبر ہے کہ 10 کا روزہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، خبر ہے، خبر منسوخ نہیں ہو سکتی. ہاں یہود کی مخالفت کرتے ہوئے ایک روزہ اور رکھو، 9 کا یا 11 کا. خالف الیہود والنصارى، یہ یہود اور نصارہ بڑے مبغوض ہیں، نفرت کے قابل ہیں، ان کی مخالفت کرو. وہ ایک روزہ رکھتے ہیں، ہم 2 رکھیں گے. وہ کیوں رکھتے ہیں؟ ان سے پوچھوایا گیا کہ تم یہ 10 کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ھذا یوم نجى اللہ فیہ موسیٰ وقومہ وانجى فرعون وآلہ، کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی تھی اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا تھا. یہ ایک قوم کی آزادی کا دن ہے، ہماری آزادی کا دن، بنی اسرائیل کی آزادی کا دن. نصوب و شکرن، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ اخونا، موسیٰ تو ہمارا بھائی ہے. ان یہودیوں کا، ان خبیث قوم کا ان سے کیا تعلق ہے؟ موسیٰ علیہ السلام تو توحید کے داعی تھے اور یہ شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں. لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد، اللہ یہودیوں پر عیسائیوں پر لعنتیں برسائے کہ جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لی، نبیوں کی قبروں پر قبے بنا لیے، نبیوں کی قبروں پر مزار بنا لیے. اللہ ان پر لعنتیں برسائے. یعنی کتنا شدید غصہ ہے اللہ کے پیارے پیغمبر کو کہ ان کے لیے لعنت کی بد دعا کی. ایک حدیث میں قاتل اللہ کے الفاظ ہے، اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے کہ انہوں نے نبیوں کی قبروں پر عمارتیں بنا لی، سجدے گاہ بنا لیے، قبے تعمیر کر لیے. ذرا مقام غور ہے کہ وہ تو انبیاء تھے اور ان کی قبروں پر قبے بنائے گئے اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملعون قرار دیا، ان کی بربادی کی بد دعا کی. تو آج اگر ہماری قوم کو دیکھ لیا جائے، کم از کم میں ایسے کئی مزاروں کو جانتا ہوں جن میں چرسی اور بھنگیوں کو دفن کیا گیا ہے، حتیٰ کہ گدھوں کو دفن کیا گیا ہے. لوگ ان کو پوچھتے ہیں، ان کی عقل کا ماتم نہ کیا جائے؟ جنہوں نے نبیوں کی قبروں پر قبے بنائے، یہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی بد دعا ہے. اور یہ قوم جو افیمیوں، چرسیوں، بھنگیوں اور ننگ دڑنگ لوگوں کی قبروں پر قبے بنا لیتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، کیا ان کا عالم ہوگا؟ کس انداز کی ان کی حقارت ہوگی اور کس قدر یہ بد دعاؤں کے مستحق. میں کہ موسیٰ تو ہمارا بھائی، توحید کے ناطے ہم سارے انبیاء عقیدہ توحید کی بنا پر ایک دوسرے کے اللہتی بھائی ہیں. ان کا کیا تعلق ہے؟ یہ روزہ ہم رکھیں گے، لیکن چونکہ یہود بھی ایک روزہ رکھتے ہیں، ہم ان کی مخالفت کریں گے. لن اشت القابض العصوم النتاس والعاشر، کہ آپ نے 9 اور 10 کا روزہ رکھنے کا عندیہ دیا کہ آئندہ سال اگر ہم رہے تو 9 کو اور 10 کو 2 روزے رکھیں گے تاکہ ان کی مخالفت ہو جائے. تو بنی اسرائیل نے اپنی قوم کی آزادی کے دن کا احترام کیا.